بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اقتلوا یوسف کہ تم قتل کر دو یوسف کو او اطرحوہ ارضا یا تم ان کو پھینک آؤ دور زمین میں یخل لکم وجہ ابیکم خالص ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ خالص ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے والد بزرگوار کی توجہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور ہو جانا اس کے بعد تم نیک کام کرنے والے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ان میں سے کہنے والے نے کہا لَا تَقْتُلُوا یوسف کہ تم قتل مت کرو یوسف کو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ اور ڈال دو یوسف کو اندھیرے گہرے کنویں میں یلتقطہ بعض السیارہ کوئی قافلہ والا اس کو اچک لے گا ان کنتم فاعلین اگر تمہیں کچھ کرنا ہے قالوا وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے والد محترم ما لک لا تأمنا علی یوسف آپ ہم پر یوسف کے سلسلے میں کیوں اطمینان نہیں کر رہے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ بلا شبہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں ارسلہ معنا غدیں اس کو ہمارے پاس آئندہ کل بھیجو یرتع ویلعب وہ کھیلے گا کھائے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بلا شبہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قال حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، بلا شبہ مجھے غمزدہ کر رہی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جا رہے ہو، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور ڈر لگ رہا ہے اس بات کا کہ بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم ان سے غافل رہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم تو ایک بہت بڑی جماعت ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بھائیوں کا جو آپس میں مشورہ ہوا اور ان کی آپس میں جو پلاننگ ہوئی حضرت یوسف کو ختم کرنے کی، اور حضرت یوسف کو ان کے والد محترم سے دور رکھنے کی، تاکہ ہم ابا کے منظور نظر بن جائے، یہ حضرت یوسف کے بھائیوں کا جذبہ بڑا اچھا ہے کہ والد محترم کی نظر ہماری طرف نہیں ہے، ہم اتنا کام کاج کرتے ہیں، ہم اتنا گھر کا سنبھالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے والد محترم کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے۔ تو یہ چاہ رہے تھے کہ والد صاحب کی توجہ ہماری طرف رہے، والد صاحب ہمیں اپنی نظر کے نیچے رکھے اور ہمیں ہماری تربیت کرے، ہمیں سمجھائے، ہم باپ کے چہیتے بن کر رہیں۔ یہ بہت بہت بلند، بہت اونچی سوچ ہے، لیکن باپ کا چہیتا بننے کے لیے، باپ کا منظور نظر بننے کے لیے، باپ کا لاڈلا بننے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ غلط ہے۔ جو منصوبہ بنایا ہے، جو سازش کی ہے، حضرت یوسف کو جن کی عمر مفسرین کے بقول 7 سال کی عمر ہے، ان کو قتل کرنے کی، ان کو مار ڈالنے کی، ان کو دور زمین میں پھینک آنے کی، کنویں میں ڈال دینے کی، جو انہوں نے اسکیم رچی ہے، جو پلاننگ کی ہے، یہ پلاننگ بہت بڑی غلط ہے۔ تو کام اگر اچھا ہو لیکن طریقہ کار اگر غلط ہو تو وہ کام غلط ہو جاتا ہے۔ تو آپس میں مشورہ ہوا کیا کریں، تو کسی نے کہا کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر ڈالو، اور اگر قتل نہیں کرنا ہے، جیسے بعض بھائیوں کی گزارش آئی کہ مارو مت، ان کو قتل مت کر ڈالو، مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ وہ باپ کے سامنے نہ رہے اور باپ کی توجہ اس کی طرف ہوگا ہی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یوسف ہوں گے تو توجہ یوسف کی طرف جائے گی، اور یوسف اگر نہیں ہوں گے تو ساری توجہ باپ کی ہماری طرف ہو جائے گی، اور ہم باپ کی نظر کے مرکز بن جائیں گے۔ اس لیے یوسف کو قتل کرنے کے بجائے بہترین شکل یہ ہے کہ اطرحوہ ارضا، دور زمین میں اس کو پھینکا ہو، قافلے والے جاتے ہوں گے تو اٹھا لے جائیں گے، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اور کیا حاصل ہوگا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے ابا کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائیں گے، اور تمہارا کام اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد نیک بن جانا۔ تو یہ جو کرنے جا رہے تھے، یہ جو پلاننگ کی جا رہی تھی، جو سازش بنا رہے تھے، وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہیں، یہ کام ہمارا صحیح نہیں۔ اس لیے تنبیہ بھی ہوئی، تنبہ بھی ہوا، اور سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ حسد اور جلن کی ایک ایسی بیماری میں وہ مسلط تھے جس کے نتیجے میں
ان تمام گناہوں کو اپنے سامنے رکھنے کے باوجود اس عمل کے لیے وہ مجبور ہو چکے ہیں. کہا یہ تو بعد میں بھی نیک بن سکتے ہیں, توبہ اللہ کر لیں گے, باپ سے درخواست کریں گے, والد محترم بھی بہت بڑے پیغمبر ہیں, وہ استغفار کریں گے ہمارے لیے تو ہم پھر نیک بن جائیں گے. تو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ یوسف کا جو کانٹا ہے جو بار بار ہمیں چبھ رہا ہے اور ہمارے دل کو جلا رہا ہے, ہمارے رات اور دن کی گھڑیوں کو تنگ کر رہا ہے, دل کے سکون کو برباد کرنے بیٹھا ہے, وہ کانٹا اگر نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو قال قائل منہم, ان میں سے ایک بڑا بھائی تھا یہودا اور روبیل. مفسرین نے دو نام بیان کیے, یہودا تھا یا روبیل تھا. ان میں سے ایک نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل مت کر ڈالو, مارو مت, یہ مارنا اچھا نہیں ہے. اس سے بہترین تدبیر یہ ہے کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, غیابہ کہتے ہیں اندھیرے کو, اور جب کے کہتے ہیں وہ کنواں جس پر من لگی ہوئی نہ ہو. پہلے زمانے کے جو کنویں ہوتے تھے اس پر پیرافٹ نہیں ہوتی تھی, من بندی ہوئی نہیں ہوتی تھی, کھلا اوپن ہوتا تھا کنواں. تو بارش کے موسم میں ایسا ہوتا تھا کہ زمین مٹی کا اکثر حصہ اکثر بھاگ وہ کنویں میں گر جاتا تھا. کچھ حصے میں پانی ہے, کچھ حصے میں مٹی ہے, اور جب پانی کی ضرورت پیش آتی تو مٹی کو نکال دیا جاتا تھا اور پھر پانی اس کنویں میں جمع ہو جاتا تھا. یہ اس زمانے کا ایک نظام تھا کنووں کا. آج کے زمانے میں تو کوئی کنویں رہے نہیں, اب تو بور ہو گیا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ شان و توفیق دے تو وہی پرانے زمانے کے مطابق جو کنویں بنتے تھے اسی طرز کے مطابق کنویں بنانے چاہیے. اس لیے کہ آج کل اب دور آ رہا ہے دجالیت کا. اب آہستہ 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 ہر چیز پر وہ تسلط جما رہے ہیں, کنٹرول کر رہے ہیں, ساری چیزوں پر ان کا تسلط ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے وہ بجلی پر بھی کنٹرول کر لے. لائٹ پر کنٹرول آ گیا ان کا, اب وہ جب چاہتے ہیں تب لائٹ چھوڑتے ہیں, جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. ہو سکتا ہے. تو ہماری بور کی جو سسٹم ہے وہ تو لائٹ کے ساتھ چلتی ہے, کنیکٹ ہے, اس کے بغیر تو ہمارا بور شروع نہیں ہوگا, پانی آئے گا نہیں. اس لیے پرانی سسٹم جو کنویں کی ہوتی ہیں رسی کے ذریعے سے, ڈول کے ذریعے سے پانی نکالنے کی, تو اگر بالفرض و تقدیر اگر ایسے حالات بھی آ گئے کہ لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے بھی ہم پانی سے محروم نہیں رہ سکتے. تو پہلے زمانے میں بور کی سسٹم نہیں ہوتی, پہلے زمانے میں اس طرح کے کنویں بنے ہوئے ہوتے, سادے سمپل. تو جب کہا جاتا ہے اس کنویں کو جس پر من بندی ہوئی نہ ہو, پیرافیٹ نہ ہو, اس کنویں کو کہا جاتا ہے. تو جو بڑا بھائی تھا یہودا یا روبیل, انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو کہ تم خامخواہ ان کو کیوں قتل کر رہے ہو, چھوٹا بچہ ہے بیچارہ. تو ایک کام کرو, بہترین ترتیب اس کی یہی ہے کہ تم اس کو کنویں میں ڈال دو. اور کنویں میں چونکہ برسوں پرانا کنواں ہے اور جھاڑیاں اگائی ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی زہریلے جانور تو ہوتے ہی ہیں, سانپ ہوتا ہے, بچھو ہوتا ہے. تو آپ کنویں میں یوسف کو اگر ڈال دیں گے تو آپ کا دونوں مقصد پورا ہو جائے گا, قتل بھی نہیں ہوگا, قتل کا گناہ تم پر نہیں آئے گا, اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ یوسف یا تو ختم ہو جائے یا تو کہیں اور چلا جائے. تو دو صورتیں بنے گی کہ کنویں میں اگر زہریلے جانور ہوتے ہیں تو وہ یوسف کو ڈس کر ختم کریں گے, یا اگر بالفرض اگر وہ زہریلے جانوروں نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تو یہ راہ چلتے ہوئے جو مسافروں کا جو قافلہ چلتا ہے تو وہ کوئی قافلہ ہوگا اور جن کو ضرورت پڑے گی پانی پینے کے لیے پانی کی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آدمی اس کنویں میں پانی لانے کے لیے بھیجے اور
ڈول ڈالے بجائے پانی نکلنے کے یوسف چلا جائے تو ہمارا مقصد ہی پورا ہو جائے گا، وہ قافلے والے اس کو چھپا کر کے لے جائیں گے۔ تو سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ اب پوری پلاننگ ہو گئی کہ اس کو قتل نہیں کرنا ہے، اس کو کسی دور زمین میں چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیدل چلتے چلتے باپ کی ملاقات کر لے، پھر ہماری ساری پول کھل جائے۔ اس لیے اتفاق رائے بھائیوں کا ہو گیا اور فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ یہ ساری پلاننگ ہو گئی، اب کرے کیا، کام کی شروعات کس طرح کرے؟ تو یہ سب مل کر بڑے بڑے گئے والد محترم کی خدمت میں اور کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف۔ ابا جی ایک بات کہنی ہے۔ بولو بیٹا کیا ہے؟ کہا ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ہمارے یوسف بھائی پر اطمینان نہیں ہے، آپ کو ایسا ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں، ہم پر کیوں اطمینان نہیں کر رہے ہیں؟ ہم پر پورا بھروسہ کیجئے، پورا وشواس کیجئے، اس لیے کہ یہ تو چھوٹا بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی ہے، تو چھوٹے ہونے کے ناطے بھی ہمیں ان سے محبت ہے اور ہمارا بھائی ہے اس اعتبار سے بھی ہمیں تو محبت ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ ہم تو اس کے پکے خیر خواہ ہیں، ہم تو ہمیشہ ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کے بارے میں بھلا ہی سوچتے ہیں، ہماری ساری باتیں یوسف کے بارے میں بھلی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کیوں آئے، اور پھر اپنا اصل مدعا تھا وہ پیش کیا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ ہم کل گھومنے کے لیے جانے والے ہیں، تفریح کرنے کے لیے جانے والے ہیں، اور ہم تو جاتے رہتے ہیں، یہ چھوٹا ننھا منا کب جائے گا؟ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے یوسف کو ہمارے پاس بھیجو، ہم اس کو لے جائیں گے، وہ جنگل میں کھیلے گا، کودے گا، مائنڈ فریش ہو جائے گا، دل بہلے گا اس کا، اور وہاں بہت اچھی چیزیں ہیں کھانے کی، وہ ہم اس کو کھلائیں گے، تازہ مازہ رکھیں گے۔ یرتع ویلعب، کھیلے گا بھی کودے گا بھی، اور جہاں تک ڈر خطرہ آپ کو دوسری چیزوں کا ہے تو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو مکمل اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ بالکل بے فکر رہے، نو ٹینشن رہے، کسی طرح کا کوئی حال یوسف پر نہیں آئے گا، کسی طرح کی کوئی مصیبت اور تکلیف کا کوئی اثر ذرہ برابر یوسف پر آنے نہیں دیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے کہ وشواس میں لینا بہت ضروری ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں سامنے دیکھیں، اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ باطل کی جو زبان ہوتی ہے بہت شیریں اور بہت لذیذ اور میٹھی ہوتی ہے، اور میٹھے انداز سے آپ کو سمجھائے گا، میٹھے پیار کے لب و لہجے میں، اس لیے کہ اس کے پیچھے اس کا جو مقصد ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ تو اگر ڈائریکٹ مگر مقصد بیان کر دیا جائے تب تو یہ چھوٹ جائے گا، اس لیے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زبان کا استعمال بہت شیریں اور بہت میٹھا اختیار کرتے ہیں۔ تو ایک بھلا طریقہ اختیار کیا، بہترین انداز سے، بہترین اسلوب کے ساتھ، اور پورا اعتماد والد بزرگوار کو دلایا کہ آپ بالکل بے فکر رہے، نو ٹینشن رہے، مکمل اس کی حفاظت کریں گے۔ والد صاحب نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا به، ایک بات، واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ دو باتوں کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ میرا دل نہیں مانتا ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یوسف سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اور اس کی جدائی کی تھوڑے وقت کے لیے بھی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے اگر تم میرے بیٹے یوسف کو تم لے جاؤں گے تو بہت بڑا غم میرے دل کو پہنچے گا، اور میں ہی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا دل غم زدہ ہو یوسف کو لے کر، میرا دل نہیں مانتا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ تم غفلت میں رہو اور کوئی بھیڑیا یوسف کو آ دبوچ لے اور تم کو پتہ نہ چلے۔ مجھے ان دو چیزوں کی وجہ سے بہت خطرہ ہے۔ اور یہ خطرہ کیوں تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں رہتے تھے یہ کنعان نامی علاقہ تھا، اور وہاں بھیڑیے بہت زیادہ تھے، جیسے ہمارے یہاں کتے زیادہ ہیں، گائے بیل اس کی کثرت ہے۔ گلی کوچوں میں دیکھو، بازاروں میں دیکھو، روڈ پر دیکھو، گھر کے باہر دیکھو۔ تو اس زمانے میں کنعان میں وہاں بھیڑیوں کی بہت زیادہ کثرت تھی، بھیڑ بہت زیادہ رہتے۔ تو کہا ایسا نہیں ہے کہ تم لگ جاؤ اپنے کام کاج میں، کھیلنے میں، کودنے میں، اور میرا بیٹا یوسف کہیں اکیلا بیٹھا ہو اور تمہاری توجہ ہٹ جائے اس سے اور بھیڑیا اپنا کام کر کے چلا جائے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ اور یہ ڈر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں ظاہر کیا، اس کی بھی وجہ ہے، مفسرین نے لکھی ہے کہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور پہاڑ کے دامن میں حضرت یوسف تنہا تھے، اکیلے، اور 10 بھیڑیے آئے حملہ کرنے کے لیے، اور ان 10 بھیڑیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک بھیڑیے نے یوسف کو بچا لیا، اور یوسف زمین میں دھس گئے، چلے گئے۔ یہ خواب دیکھا تو تعبیر سمجھ گئے تھے کہ 10 بھیڑیوں سے مراد یہی ہے، میرے 10 لڑکے ہیں، اور بات بھی اس لیے آئے ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے یوں ظاہر نہیں کیا کہ تم بھیڑیے ہو، مجھے اس جنگل کے درندے سے زیادہ تمہاری درندگی کا مجھے خطرہ ہے، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ اگر اس بات کو ظاہر کر دیا جاتا تو پھر دشمنی اور بڑھ جاتی، تو آگ چھٹ گیا تو کل ہو کر کے بھی کچھ پلاننگ کر کے اس کو قتل کر سکتے تھے۔ اس لیے بہت حکمت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مت لے جاؤ۔ یہ 2 وجہیں حضرات مفسرین نے لکھی ہے، لیکن جب اصرار بڑھ گیا، تقاضا ہونے لگا، اور کہنے لگے کہ لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ۔ ارے اللہ اکبر، ابا جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمارے ہوتے ہوئے ہم اتنے طاقتور لوگ، جوان العمر ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے روبرو یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ونحن عصبہ۔ اور آگے کہا کہ انا اذا لخاسرون، تب تو بڑے خسارے کی چیز ہو جائے گی کہ ہمارے روبرو ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ مطمئن رہیے آپ، بالکل ٹینشن نہیں لیجیے، بالکل بے فکر رہیے، پوری گارنٹی کے ساتھ، پوری اعتماد کے ساتھ ہم یوسف کو لے جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فیصلہ کیا کوئی بات نہیں، لے جاؤ۔ اب بیٹوں میں 2 بیٹے، ایک ان میں سب سے بڑا بیٹا تھا یہودا، اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ بھروسہ تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، یوسف کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، ان سے زیادہ مجھے اعتماد تم پر ہے، اگر یہ لوگ غافل ہو گئے تو تم اپنا کام اور اپنا فریضہ مت چھوڑنا، یوسف کی مکمل نگرانی کرنا۔ یہودا نے کہا کہ کوئی بات نہیں ابا جی، انشاءاللہ ضرور لے جاؤں گا اور پوری حفاظت کروں گا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی تو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے حضرت یوسف کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر بٹھایا، محبت کا اظہار، ابا کو لگے کہ نہیں اب یہ لے جا رہے ہیں، کاندھے پر بٹھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رخصت کرنے کے ارادے سے ساتھ میں گئے، دل بہت زیادہ یوسف کی طرف لگا ہوا تھا، میرا یوسف جا رہا ہے۔ نہیں معلوم تھا کہ آج کا اوجل اب کئی سالوں کے بعد دکھے گا۔
وہ بوڑھے باپ نے اپنی معذوری اور اپنی کمزوری کے ساتھ اپنے لڑکوں کے ساتھ رخصت اور ان کو چھوڑنے کے ارادے سے حضرت یعقوب علیہ السلام ساتھ چلنے لگے، اور جب مین روڈ شروع ہوا جنگل کا، وہاں تک آئے اور رخصت کیا، جاؤ۔ دیکھا کہ اب ابا نظر نہیں آتے ہیں، تو جس بھائی کے کاندھے پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اس بھائی نے یوسف کو پکڑا اور پٹک کر اس کو زمین پر پٹکا، پھینکا۔ منہ یوسف 7 سال کی عمر، کہنے لگے مجھے کیوں مار رہے ہو؟ الگ الگ بھائیوں کے پاس گئے سفارش کرنے کے لیے کہ یہ مجھے مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں، مجھے کیوں پٹکا؟ لیکن سب نے کہا کہ تو نے جو 11 ستارے دیکھے ہیں نا خواب میں، ان 11 ستاروں کو بلا مدد کرنے کے لیے، تیری مدد کریں گے۔ وہ تانا مارا، ایک کے پاس گئے اس نے بھی نہیں سنی، دوسرے کے پاس گئے اس نے بھی نہیں سنی، تیسرے کے پاس گئے اس نے بھی نہیں سنی، یہودا کے پاس گئے کہ ابا نے تو آپ کو خاص کہا ہے کہ میری حفاظت کرنے کا، آپ تو کچھ کہو، ذرا سمجھاؤ، یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ اب یہودا بھائی تھا، بہت ترس آ گیا، بہت رحم آ گیا کہ میرے چھوٹے بھائی کو مارا جا رہا ہے۔ کہاں کہ دیکھو کیوں اس چھوٹے معصوم پر ظلم کر رہے ہیں، چھوڑ دو بیچارے کو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تو بہت بھلا بننا چاہتا ہے، اگر یوسف کی بار بار سفارش اگر تو کرے گا تو ہم تیرا بھی کام نمٹا دیں گے۔ جب یہ بات سنی تو یہودا خاموش ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں اور یہ 9 لوگ ہیں، اور سب مل کر کے میرا بھی کام پورا کریں گے اور یوسف کا بھی پورا کریں گے۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اگر تم کو مارنا ہی ہے تو فلاں کنویں میں جہاں ہمارا فیصلہ ہوا ہے اس کنویں میں تم ڈال دو، بس اس کنویں میں ڈال دو۔ چنانچہ آگے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اس آیت سے انشاءاللہ العزیز آگے کی تفسیر کو کل بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔